سے دعا برائے ظہور حجت خدا یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزق طوعا وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات صاحب الزبان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم رب العرض ولی عصر ولی العالمین ولی المظلومین ولی المستضعفین ولی المقتولین غوث الغیوث قطب الاقطاب امام المنصور دولت کریمہ عصمت الامم خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین معز المومنین مذل الکافرین بیت اللہ فی العالمین صلاة المومنین قروۃ الوسقی غایۃ القصوی مثل الاعلی نور الاتقیاء نور الاصفیاء نور آل محمد نور اللہ وجہ اللہ عین اللہ حسن اللہ قوت اللہ روح اللہ ید اللہ لقاء اللہ جنب اللہ سبیل اللہ حبل اللہ صراط اللہ سورۃ اللہ القائم شریک القرآن
مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن امامنا و امام الانس والجان مستاصل الانات فوز المومنین نیت الصابرین سفینۃ النجات الحادی الرائی القیم القائم القیوم المہدی الفجر الجمعہ الجامعہ العصر محسن و احسان موزن و آذان سراج و منیر بشیر و نذیر علی کل شیء قدیر۔ یہ میں آپ کے وقت کے امام کے اسماء گرامی تلاوت کر رہا ہوں۔ سلطان معظم کے ظہور و سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھو۔ معزز سامعین کرام، حالات تو یہ ہیں کہ غازی پاک پہ مجلس پڑھنی چاہیے۔ اب جھنڈوی صاحب کی ایسی اچھی تقریر تھی، قصیدے، انہوں نے سلطان انبیاء کا ذکر کیا تو بھی قابل داد ہے، غازی پاک کا کیا تو بھی قابل داد ہے۔ بات رہ نہ جائے پہلے میں کروں، وہ پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا۔ دوستو، یہ غازی پاک جو ہے نا، یہ غلط سمجھے ہیں ہم کہ شیعہ مانگے تو دیتے ہیں۔ کیا کہنے سید، کیا کہنے، اس کا ہاتھ ید مبسوط دست قدرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید ہمیشہ جیو۔ مولا جانتا ہے کائنات کا کوئی بھی ضرورت مند چراغ جلا کے تو دیکھے، اس کے دل میں چراغ جل جائے۔ اتنی غازی کے در پہ غرض مند ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولا جانتا ہے میں ہوائی باتیں کرنے والا بندہ نہیں کہ شیعہ ہو، نیک ہو، سید ہو، نہیں 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 نہیں، کوئی ہو، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، یہودی، ہندو، عیسائی، کوئی ہے غازی کے در پہ آ کے تو دیکھے۔ سمجھ آگئی؟ اس لیے کوئی چندہ تو نہیں نہ مانگ رہے، کوئی جائیداد تو نہیں آپ کو نام کہہ رہے لگا دو، یہی کہہ رہے ہیں نا در بدر جو مانگتے ہو شبیر کے در سے تو مانگ کے دے۔ باب الحسین علیہ السلام ہے غازی پاک۔ مولا جانتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں جو کربلا مولا تشریف لے گئے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں شبیر کس کو کہتے، ہمیں بھی نہیں پتا، ویسے کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن چلو جتنا پتا ہونا چاہیے کم از کم اتنا بھی نہیں پتا۔ جتنے حضرات جاتے ہیں قبلہ اسے صرف مجبور پیش کر رہے ہیں، نہیں، اگر کہو تو میں اپنے کریم کے کربلا میں ایک جملہ پڑھوں۔ مولا جانتا ہے میرا جی چاہتا ہے اس طرح میرے کریم کو دلوں میں بسایا جائے، یہ کبھی مجبور نہیں۔ امیر کائنات نے بھی اپنی پاور کا اظہار کیا، رسول خدا نے کیا، سب نے کیا،
میں بہت جلدی ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اور یہ اس ہفتے میں ہی مالک کے کرم سے میرے شعور میں آیا اور میں عرض کر رہا ہوں، تو اب بھی مجھے یاد آ گیا۔ مولا علی نے آفتاب کو پلٹایا، بڑی قوت ہے جی، پڑھے لکھے بچے، سائنسدان بچے سارے کیا کہنے، اشارے سے آفتاب کو بلا لیا، کیا کہنے، کسی نے چاند کو بلایا، کبھی ستارے کو بلایا، ہمیشہ جیو، یہی ہے نا، ہمیشہ جیو، چاند کو بلایا، سورج کو بلایا، ستارے کو بلایا۔ شبیر اسے کہتے ہیں جس نے کربلا میں اس کو بلایا۔ اسے بلا دیا ہے، مولا ہے، اور اس مولا حسین پاک کے در کا نام ہے علمدار، غازی آباد، باب الحسین علیہ السلام۔ اسی لیے عرفاء جب جاتے ہیں نا تو غازی پاک کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ ایک بزرگوار کا میں نے پڑھا ہے کہ وہ ادھر ہی بیٹھے رہے، آگے گئے ہی نہیں، تو ان سے پوچھا گیا، اس نے کہا شب جمعہ ہے تو سارے انبیاء رہے ہیں مولا حسین پاک کے پاس، توجہ ہے یا نہیں؟ مولا کے پاس ایک مرتبہ جائیں گے، میرے پاس 2 مرتبہ۔ کیوں؟ دروازے سے گزریں گے تو آگے جائیں گے، اور میں اسی لیے تو در پہ بیٹھا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس دوسرے لفظوں میں وہ یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ سارے نبی کریم کربلا کے پاس 1 مرتبہ جاتے ہیں، علمدار کی بارگاہ میں 2 مرتبہ آتے ہیں۔ یہ میرا کریم باب الحوائج آقا، جو میں آج آپ سے، یہ میری مولا جان تک تقریریں نہیں، بکھر جاتا ہوں جب پھر آپ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، جیسے یہ مجالس کا ایک طریقہ ہے، لیکن میں خود ٹوٹ پھوٹ جاتا ہوں۔ اب میرے دل میں ایک درد ہے جو میں آپ کی واجب الاحترام خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غازی کے در پہ چراغ جلائے، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ کوئی ہے جو اس لیے اس کے در پہ آ کے چراغ جلائے کہ تیرا گھر بھی آباد دیکھے؟ کوئی میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی اور یہ اصلاح کر لو، غازی پاک کے 3 شہزادے کربلا کے شہید ہیں، 4 شہزادے غازی پاک، ایک بیمار مدینہ کی خدمت کے لیے چھوڑ، اور 3 غازی پاک کے شہزادے کربلا میں تشریف لائے، جناب محمد علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام، جناب فضل علیہ السلام، اور تینوں پہلے زین سے اترے ہیں، پھر غازی خیمے سے چلے۔ بہرحال یہ ضرورت ہے قبلہ جو چل رہا ہے، ریسرچ تحقیق کتابیں ہیں، تو اس کے لیے یہ تھوڑی سی اصلاح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کچھ بولو تو صحیح۔ اور ایک یہ بھی بہت غلط چلتا ہے کہ امیر کائنات کی شہزادی بے اولاد ہے، اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں، ذرا آپ آرام سے خدا را دیکھیں، بے اولاد ہونا یہ شان کے خلاف ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پاک گھر میں کچھ بیویاں آئیں اور بے اولاد رہیں، کیوں؟ رسول خدا کے گھر میں رہ کے بھی بے اولاد رہیں، آئیں اس نیت سے تھی
کہ اولاد ہو لیکن ملی نہیں، چاہ کے پچھلے نانا کہلواتے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے یہ شرف تو رکھا ہی صرف حسنین کے لیے تھا نا۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا اگر دیکھو نا، ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ بیٹا اولاد دے دیتے ہیں تو مانگ لیتی حضور سے، نہ مانگے نہ ملے نہ عقیدہ درست تھا۔ تو لہٰذا ان کے در کی تو کنیزیں بیٹے عطا کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی عدم مطالعہ، معاف کرنا، اس شہزادی کا عقد جناب محمد پاک سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے جناب قاسم، کربلا کے شہداء میں ہے، اور مولا امام حسین پاک نے جناب قاسم کا عقد عالیہ کی بیٹی سے کیا تھا، یعنی ایک بہن کا بیٹا ایک بہن کی بیٹی، مرج البحرین یلتقیان۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لہٰذا ان کو بے اولاد بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لو بآواز بلند محمد و آل محمد۔ بہرحال میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بات پہنچ جائے اور آپ اس کو ریسرچ کر لیں کتابوں میں۔ اب تو کتابیں بہت ملتی ہیں، اردو میں چھپ گئی ہیں، تو لہٰذا یہ ضروری نہیں، جو جنہوں نے جس دور میں جتنا کام کیا ان کی مہربانی ہے۔ تو اب علم کا دور ہے، حصول علم میں بڑی آسانیاں ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ لو اب میں بات شروع کروں اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے، جتنی چاہ رہی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دوستو، امیر کائنات کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ چند لوگ تو ساتھ ہیں، زیادہ پیچھے ہیں، اور میں ایسے تو نہیں گزرنا، میری غرض کچھ اور ہے۔ جب تک یہ میرے تشریف لانے والے سامعین کرام میں اپنی بات پہنچا نہ سکوں تو آگے تو جانا ہی نہیں۔ یہ ماشاءاللہ نوے خان حضرات بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ کتنا ہی سریلا ہو، بولے نہ تو کیسے پتہ چلے گا یہ سریلا ہے؟ کیوں جی غلام حر صاحب؟ بڑا ہی شاعر ہو، اگر بولے گا نا تو کیسے پتہ چلے گا یہ بہت بڑا؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اس کے شاعری کا پتہ بھی بولے گا تو چلے گا، سر کا پتہ بھی بولے گا تو چلے گا۔ کوئی کتنا ہی بڑا ادیب ہو، بولے گا تو چلے گا نا۔ یہ قبلہ محمد عباس رضوی صاحب مولوی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ مقرر بھی ہیں، اور بڑے اچھے عالم ہیں۔ ان کو دیکھ کے ذرا آرام ملتا ہے، چلو مالک کا یہ گلشن میں چہچہانے والے اچھی آوازیں ہونی چاہیے، لیکن قبلہ بولیں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ تک ان کی تقریریں پہنچی تو پتہ چلا نا کہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں۔ پہلے تو نہیں پتا تھا، پہلے مجھے ہی پتا تھا، آپ کو تو نہیں تھا۔ جب بولے تو پتہ چلا نا تقریر۔ ٹھیک ہے جی، ایک صورت اور بھی ہے، وہ ہے تحریر۔ اگر کسی کی تحریر پہنچ جائے تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس پائے کا ہے۔ آج کل میں تقریریں زیادہ اہل حدیث بھائیوں کے لیے کرتا ہوں۔ یہ سنی شیعہ کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا یہ میرے کام کے نہیں ہیں، یہ جدھر چاہے چلے جائیں۔ ذرا مجھے آج کل ان سے زیادہ
رابطہ میرا دل چاہ رہا ہے کیا جائے. لو قبلہ سن رہے ہو میری بات کو؟ یا تقریر یا تحریر پہنچ. اب سارے کہتے ہیں اللہ بڑا عالم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ سارے ہی اللہ کے علم کے تو قائل کہ اللہ بڑا ہے یا نہیں. چپ کر گئے ہو، یہ بھی تک نہیں پی تھوڑی. کیوں جی؟ یہی شعور ہے نا. اور سب کو صفات میں پہلا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ عالم. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ جو عالم ہے تو علم کا پتہ تو چلے گا کلام سے، تحریر سے. یہ جتنے میرے اہل حدیث بزرگ ہیں تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ عالم ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہو جو عالم ہے، کب اس کی تقریر سنی؟ آپ نے یزدانی صاحب کی سنی، رحمانی صاحب کی سنی، فضل الرحمان صاحب کی سنی. یہ تم نے اللہ کی کب خطاب سنا کہ تم نے شور مچا دیا وہ عالم ہے؟ کچھ اور ہے یا نہیں جناب؟ کتنا میرا سادہ سا سوال ہے، ذرا اس کا مجھے جواب دے دو. کلام تو کی نہیں تم سے. ہاں، اس کی کلام آپ تک پہنچی، وہ کس کے ذریعے سے پہنچی جی؟ کس کے ذریعے سے؟ ڈائریکٹ ملی تم؟ کس کے ذریعے سے؟ رسول خدا کے ذریعے سے. حد ہے، کلام دیکھ کے تو عالم مان رہے ہو، جس کی زبان سے کلام جاری ہوا ہے اسے عالم کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام مقدس. یہ اللہ کے علم کی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی؟ قرآن کو دیکھ کے تم نے کہا کہ اللہ بڑا. اب میں لفظ آسان سے پیش کرنے لگا ہوں. یہ مشکل ترین مولانا صاحبان نے بحثیں کی ہیں اس پہ. آسان لفظوں میں عرض کرنے لگا. اگر علم الہی الفاظ کی شکل میں آئے تو قرآن بن جاتا ہے، اگر انسان کی شکل میں آئے تو مصطفیٰ بن جاتا ہے. اگر قرآن ماہ رمضان میں نازل ہونے سے پہلے بھی تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو پھر مانو کہ ربیع الاول میں رسول آنے سے پہلے بھی تھے. کچھ اور ہے یا نہیں؟ قرآن بھی سفر کرتا رہا اور مصطفیٰ بھی سفر کرتے رہے. اچھا جی، اس کو میں پھر آسان کر کے عرض کروں. یہ مسلمان جشن نزول قرآن مناتے ہیں یا نہیں؟ کب؟ ماہ رمضان. مسجدیں سجی ہوتی ہیں، لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ساری رات قرآن کی عظمت بیان کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. میں اور کوئی کیا کچھ ہوتا ہے سارا تو مجھے پتا نہیں، بہرحال جتنا پتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ کبھی پاکستان کی کسی مسجد سے، کسی اخبار سے، کسی چینل سے آواز نہیں اٹھی کہ یہ کیا بدعت شروع ہو گئی ہے، کیا شرک شروع ہو گیا ہے جی، کہ مسجدوں کو سجایا گیا ہے جی اور جشن نزول قرآن منایا گیا ہے جی. قبلہ حد ہو گئی ہے کہ جس رات کو قرآن نازل ہوا اس رات کو
اگر جشن قرآن منانا بدعت نہیں ہے تو جس دن کو رسول نازل ہوا اس دن میلاد منانا بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ کیسی بے پرواہی ہے تمہاری، کیسی ضد ہے۔ اچھا، قرآن اللہ کے علم کی دلیل ہے۔ اگر سنو ایک بات کروں، قرآن کس کی زبان سے نازل ہوا؟ کس کی زبان سے نکلا؟ حضور کی۔ یہ حدیث کس کی زبان سے جاری ہوئی؟ ایک ہی زبان سے دو کلام، ایک کو حدیث کہتے ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں۔ اور کیسا میرا رسول ہے سچا، کچھ غور ہے یا نہیں؟ کہ یہ کہہ رہے اللہ کا کلام ہے اور یہ میری کلام ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، حدیث کے مقابلہ میں حدیثیں گھڑی گئی، لیکن قرآن کے مقابلہ میں کوئی آیت تو نہیں بن سکی۔ کیوں؟ توجہ ہے حضور؟ سوال کا حالانکہ ایک ہی زبان سے نکلے۔ تکلم الناس بقدر عقولہم، بندوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ قرآن اللہ کی کلام ہے کی مصطفیٰ سے ہے۔ کس سے ہے جی؟ حضور سے۔ اور حدیث کلام مصطفیٰ ہے کی کن کے سامنے؟ صحابہ کرام سے۔ اب قرآن اللہ کی کلام ہے حضور سے، حدیث حضور کی کلام ہے صحابہ کرام سے۔ سمجھ آ رہی ہے جی میری بات کی؟ کلام کرو انسان کی عقل کے مطابق۔ اب مجھے کہنے دو، اللہ نے کلام کی حضور کی عقل کے مطابق، اور حضور نے کلام کی اصحاب کی عقل کے مطابق۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی جی؟ اسی لیے حدیث کے مقابلہ میں حدیثیں گھڑی گئی کہ جو ان کی عقل کے مطابق تھی، لیکن قرآن کے مقابلہ میں آیت نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ یہ اللہ نے کلام کیا ہے اپنے حبیب کی عقل کے مطابق۔ اور قرآن کی عظمت کی باتیں کر کر کے رسول کو ساو حسیان و نسیان کہنے والے پاگلوں، قرآن تو حقیقت میں عقل پیغمبر کا قصیدہ ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ کتنا بڑا وہ دماغ ہے جس سے حضور، جس سے اللہ یہ کلام فرما رہا۔ اچھا جی، ایک بات کہوں اگر گھبرانا جو، یہ قرآن کو تو کہتے ہیں بے عیب ہے، لا ریب ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کے مقابلہ میں اس کی مثال کوئی آیت نہیں بن سکتی، اور پھر کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہی ہیں۔ چلو ایک بات ذرا ضد چھوڑ کے ذرا تھوڑی سمجھ نہ لیں جی۔ یہ میں آپ کے لیے تو تقریر نہیں کر رہا، آپ کے لیے جناب شوکت رضا صاحب تشریف لائے ہیں، وہ بالکل آپ کو مطمئن کر کے جائیں گے۔ یہ میں اہل حدیث بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا ضد چھوڑ کے ایک بات کو تو سوچے، یہ بشر کہنے میں آپ کیا عظمت رسول سمجھتے ہیں؟ کچھ سن رہے ہو جی؟ اپنے جیسا کہنے میں آپ کو کیا تسکین ملتی ہے کہ آپ حضور پاک سے بڑا محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کوئی میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، چلو تھوڑا اور کھولو جی۔ بس ہی چل رہی ہے، نور ہیں، بشر یہی ہے نا، مناظرے، کتابیں، تحریریں، شور، زور، افرا تفری، میرا یہ روٹ نہیں، میں دونوں سے مخاطب ہوں۔ میرے سنی بھائی اللہ کے رسول نور ہیں جی، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بشر ہیں جی، مناظرے شروع ہو گئے جی، ٹھیک ہے جی،
اگر کہو تو میں ذرا دونوں گروپوں سے ایک بات کروں جی، ایک دونوں سے ضد نہیں کرنی. اگر تم حضور کو نور کہتے ہو تو کہنا تو کافی نہیں، مانو بھی. توجہ رہے. اگر میرا رسول نور ہی مانتے ہو تو پھر نور کی جگہ پہ تم جیسا کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے ہو؟ کوئی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں عمل کوئی نہیں. اور جو حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں میں ان کو بھی بھگانے لگا. اگر میرا رسول ہم جیسا ہی ہے اور مولانا کہتے ہیں ہم جیسا ہی ہے، تو پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیاں تو میراث کی وارث ہے، رسول کی کیوں نہیں ہے؟ کوئی میری بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جی؟ تو سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ویسے میں اس دونوں بحثوں سے آپ کو نکالنے لگا. یہ وقت مولا جانتا ہے، وقت کھا گئے ہیں، دماغ کھا گئے ہیں یہ چکر دے کے. وہ نور ہیں، وہ بشر ہیں، وہ نور ہیں، وہ بشر ہیں، اس پہ ہی سارا دماغ صرف ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جاہلانہ باس ہے. جو نور ہے وہ بشر نہیں اور جو بشر ہے وہ نور نہیں، یہی مطلب ہے. جاؤ کسی کتاب میں مجھے دکھا تو دو کہ نور کی ضد بشر ہو. یہی تو ایک بات تھی جو بڑی قابل غور تھی، جو آپ نے بے پرواہی کی نظر کی ہے جناب. اور نور کی ضد بشر ہے نہیں ہے. تو ضد مثلا دن کی ضد ہے رات، رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو نور کی ضد بشر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ چلو بحث کرنے سے پہلے نور کی ضد بشر نہیں، بحث کرنے سے پہلے جس لفظ پہ بحث کرنی ہے اس کا معنی تعین کرو. یہ آج تک منبر نہیں، مفکر بھی اس سوچ سے واقف نہیں. یہ سلام ہے میرے روحانی استاد پہ جس نے اس نہج کا تعارف کرایا ہے، وگرنہ تو جہلیت کے گھڑے میں مار دیتے یہ پیشاور لوگ لڑا لڑا کے. پہلے جس لفظ پہ بحث کرنی ہے نا اس کی تعریف کرو، پھر بحث کرو. مثلا نور پہ بحث کر رہے ہیں، نور ہے نور نہیں، پہلے نور کی تعریف کرو کیا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بشر، پہلے بشر کی تعریف کرو کہ بشر کس کو کہتے ہیں، پھر بحث کرو کہ حضور بشر ہیں یا نہیں ہیں. کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ لو جی، پورے مجمع میں کسی نے بشر کا معیار مقرر کی ہے؟ کسی نے نور کا؟ کیا ہے نور کی تعریف؟ کسی کو آتی ہے تو مجھے بتائے، میں بھی یاد کر لوں. تو بڑے قصیدے لکھے نے، تمہوں ہمدی ہوئے تو دس. اگوں پوچھ بھی پوچھ لو، سردار صاحب کو پوچھ لو، ہاتھ پوا لو. میں انجے ویلا نہیں ضائع کرنا دا. سمجھ آئیے کیا ہے نور کی تعریف؟ بڑی تعریف کا روشنی، جو بڑی تعریف، یہ آنکھوں میں نور ہے. کیا ہے؟ اس لفظ سے تو آپ سارے ہی واقف ہیں، یعنی میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. کیا جی؟ آنکھوں میں نور ہے. حد ہے اندھو، یہ تو کتے کی آنکھ میں بھی ہے. پتہ نہیں کون میری بات سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ نور کی تعریف لیے پھرتے. آج لکھ لو لوہے دل پہ، سمجھ لو، ایسے جاہلیت کی موت نہ مرنا. یہ اسی لیے تو بے ادب دنیا ہو گئی. نور کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی حقیقت ہم جانتے ہی نہیں. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میری بات؟ ہاں،
اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا حضور کے نور کو. کچھ غور ہے یا نہیں؟ یہ آنکھوں کا نور نہیں، سورج کا نور نہیں، اللہ کا نور ہے. کچھ غور ہے یا نہیں؟ یعنی جس کا مطلب نہ ہم اللہ کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ جو اس نور سے جدا ہوا اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ معنی دماغ میں رہے گا. تو جب جس کی حقیقت کو نہیں جانتے اس کی نو کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے علم کا زور دکھایا، پلے کچھ بھی نہیں سوائے بے ادبی کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. چلو چھوڑو نور کا کیا معنی یہ کریں گے، مجھے بشر کا ہی معنی کر کے دکھا دو. میں ہوائی بات نہیں کر رہا، مجھے قرآن سے بشر کا ہی معنی کر کے دکھا. ہم بشر ہیں جی، حضور بھی مثل بشر ہے. تو یہ جو جناب مریم کے پاس اللہ نے بھیجا، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کیا بن کے آیا؟ بشر بن کے آیا. فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ ہم نے ارسال کیا کس کی طرف؟ جناب مریم کی طرف. بشر، جبریل شکل بشر میں ہی آیا نا. کچھ غور ہے یا نہیں؟ جب اللہ قرآن میں جبریل کو بھی بشر کہہ رہا ہے تو مولوی بتاؤ جبریل تم جیسا ہے؟ کچھ غور ہے یا نہیں جناب؟ یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ جبریل تم جیسا ہے. جبریل نور ہے یا نہیں؟ ملائکہ کو تو سارے اہل حدیث بھی نور مانتے ہیں، اپنے بھی اور دوسرے بھی. یہ سارے مولوی قمی نجفی ملائکہ کو نور نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو بن کے کیا آیا؟ بشر. پہچان کون نہ سکی؟ جناب مریم. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر پہچان جاتی کہ یہی جبریل ہے تو کیوں کہتی کہ میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو. کچھ غور ہے یا نہیں؟ اگر جان جاتی کہ یہ جبریل ہے تو پھر جبریل سے تو یہ ڈر نہیں تھا نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جی؟ اس کا مطلب ہے مریم نہیں پہچان سکی. او اندھو، جب مریم جیسی بطول جو وقف رہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، جنت کے کھانے کھانے والی مخدومہ، جبریل شکل بشر میں آئے تو نہیں پہچان سکتی. تو جب مریم شکل بشر میں جبریل آئے تو نہیں پہچان سکتی، تو 2 ٹکے کا مولوی استاد جبریل کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ یہ استاد جبریل ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ کس بات میں استاد ہے؟ یہ میں بات آپ روز سنتے ہی ہیں، کاش عمل بھی کریں. میرا مطالبہ ہے عمل کرو. اگر میری بات غلط ہو میری اصلاح کر دینا، صحیح ہو تو پھر اپنی کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ بلا میں ٹھیک بس کر رہا ہوں. یہ مولا علی ان کے استاد کہتے ہو نا، وہ کیا تھی استادی شاگردی؟ کب یہ چکر چلا؟ جبریل بن گیا. ذات نے کہا جبریل میں کون ہوں، تو کون ہے؟ جبریل نے کہا انتا انتا وانا انا. قبلہ یہی ہے جی. کیوں غلام صاحب شوکت صاحب یہی ہے جی کہ تو ہے میں. یہ تو میں کسی نے نہیں کہنا، یہ کریم نے امانت ہے عاشقوں کی مجھ تک پہنچائی ہے، اور یہ میرے مالک نے مجھے حوصلہ دیا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وصول کرے گا قسمت والا. یہی ہے جی کہ تو ہے. جبریل کہہ رہا ہے
کہہ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن امیر کائنات نے اسے کیا فرمایا؟ مجھے ٹائم دینا، کیا فرمایا؟ جبریل ایسے نہیں کہو، یوں کہو انت ربک الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ کیوں جی؟ یہی ہے، یہی ہے جی۔ سنتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، نعرے بھی لگاتے رہے، لگواتے بھی رہے، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را خدا را خدا را، اس پہ غور فرماؤ مولا علی کے عاشقو۔ اس کا مطلب ہے جبریل کلام صحیح کر رہا تھا، ادب میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون میری بات سن رہا ہے اور کون ضائع کر رہا ہے جی۔ کلام تو درست ہے لیکن ادب تو نہیں تھا نا۔ ادب کس نے سکھایا؟ امیر کائنات نے، کہ ایسے نہ کہے تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں۔ اس کا مطلب ہے جبریل کو بھی ادب کا پتہ نہ چلتا اگر حیدر کی ذات نہ ہوتی۔ حیدری اور تسی جبریل نالو بڑے ہو۔ پتہ نہیں ہے شوکت صاحب یہ کتاب ہے منون نہ ہو رہے صحیح ہے کہ نہیں، جبریل نال سرگوشیاں انجدہ ہی نہ ہے نا، جبریل نال تے جبریل نو یہ ادب کوئی نہیں سجے ہوندہ۔ کس دسیا ہے؟ مولا علی دی ذات نے دسیا نا، کوئی بولو تو صحیح میرے نال، کس نے بتایا؟ امیر کائنات نے نا۔ پھر میں کہتا ہوں امیر کائنات کے موالیو، جب بھی باتیں کرو نا، جب بھی ان کو بلاؤ، جبریل کو اللہ کو بلانے کا ادب مولا علی نے سکھایا تھا، اور مولا علی کو بلانے کا ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ تو توجہ ہے یا نہیں؟ جاگ رہے ہو؟ ذات واجب نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان میں ہوتا ہے۔ تیری ذات نے جبریل کو میری بارگاہ میں ذلیل ہو کے پیش ہونے کا شعور دیا، میں ملائکہ کو تیری بارگاہ میں کبھی مسکین بنا کے بھیجوں گا، کبھی اسیر بنا کے بھیجوں گا۔ نعرہ حیدری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم سب کو جب کلام کریں تو ادب کے تقاضے، ہوں سردار صاحب میری اصلاح کر لو، وہ غلط ہے، کرو اصلاح میری، تے جے میری نہیں جے کر دے تو پھر اپنی تے کرو نا۔ اے جنج پاکاں نو بلندی ہوئے ٹھیک ہے، حدیث میں ہے، آیات منع کر رہی ہیں، جس نے رسول خدا کا نام لیا اور پاک ذات فرماتی ہے مجھ پہ صلوات نہیں بھیجی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے یا نہیں جی؟ پھر ان جدوں نہ لویے تو نہیں رہی آکھیے چھڑائی۔ یہ کس نے بات کرنی ہے جی؟ کس نے سکھانا ہے؟ ضروری ہے یا نہیں؟ ہوں جیڑا گل کرے ہو دے تو اسی گل پہ جاؤ، یہ ٹھیک ہے، یہاں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیوں غلام اور صاحب کرنی چاہیے؟ میں پھر امید کرنا آج تو بعد تسی پاکاں دے اسماء گرامی تلاوت کر دیا، ادب دا دامن نہیں چھڈن لگے۔ بولو تو صحیح آ رہے تے میں تو انہوں ہی عرض کر سکنا جیڑا پاکاں نو بے ادبی نال بلاوے تو اسی بھی واہ واہ نہ کریا کرو۔ کیوں جی کچھ کرو دے یا نہیں کرن لگے؟ کرو دے۔ جیڑے بندے کرو دے دووے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میری غرض تے ہو گئی ہے پوری، اب میری اینی غرض ہے، میرا دل ٹھرتا ہے جیلے پاکاں نال ادب نال ذکر ہوئے۔ گل بڑی لمبی ہوگی۔ اے جبریل، چلو چھوڑو، کیا میں کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے جیسا کہنے میں تمہیں کیا مزہ ہے جی؟ کیا مزہ ہے اس میں؟ کیوں اس پہ زور اتنا لگا دیا ہے؟ ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے، یہ منوا کے کیا چاہتے ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ چلو، بلانے کے لیے کسی کو بھی لفظ ہوتے ہیں نا، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، ہے نا جی؟ ٹھیک ہے جی؟ تقریریں کرنے والے بزرگوار تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک میری عرض ہے، ذرا اس پہ غور کرنا۔ وہ کام میں بہت اچھا جانتا تھا،
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کام بڑا ضروری ہے. کیوں میرے قبلہ؟ یہ کیا ہے اس میں؟ سب سے زیادہ ادب والا لفظ کیا ہے کسی کو بلانے کے لیے جو میں سمجھ سکا ہوں؟ باپ، اماں، ابا. اس سے ادب والی اور لفظ انسانوں میں مجھے نظر نہیں آئی. کیوں جی؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیوں جی شوکت صاحب ٹھیک ہے نا؟ جنہوں ابا آخ لیے، باپ ایک ہی ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے. کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈائریکٹ محسن ہے باپ. ٹھیک ہے جی؟ او اپنے جیسا کہنے والے گستاخوں بے ادبو، توبہ کرو توبہ کرو، ہم جیسا ہم جیسا ہم جیسا. کھولو قرآن، قرآن میں اللہ کیا رہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خبردار سلطان انبیاء کو باپ کہہ کے بھی نہ بلاؤ. توجہ ہے یا نہیں جی؟ کوئی جاگ رہے ہو جی؟ ذرا ایک منٹ جاگو تو صحیح نا. اسے باپ کہہ کے بھی نہ بلاؤ، حالانکہ رسول کی بیویوں کو ماں کہہ کے بلاؤ. کچھ غور ہے یا نہیں؟ نبی کے حرم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، انہیں اماں جی کہو. کہو نہیں، سمجھو. میں کچھ کہہ رہا ہوں جی. انہیں ماں سمجھو. اور صرف مکتب تشیع ہی ہے جو رسول کی بیویوں کو ماں سمجھتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، وگرنہ معاویہ اور یزید کو رضی اللہ کہنے والے رسول کی بیویوں کو ماں نہیں سمجھتے. کوئی میری بات سمجھ رہے ہو یا گھر چلے گئے ہو؟ صرف مکتب تشیع ہی تو ہے جو حضور کے حرم کو ماں سمجھتا ہے. اور اس کے آگے بھی ایک بات تو ہے، کہو تو کرو. یہ ماں کیوں کہا؟ پھوپھی نہیں کہا. پھوپھی بھی ادبی ہے. خالہ نہیں کہا. یہ کہتے ہیں حرمت عقد کے لیے. ماں کہا ہے حرمت عقد کے لیے، کہ جس طرح ماں حرام اس طرح نبی کی بولو بیوی حرام. تو پھوپھی حرام نہیں. اللہ کہہ دیتا مومنوں کی پھوپھیاں ہیں، مومنوں کی خالہ ہے. ماں کیوں کہا؟ ماں میں ایک راز ہے. پھوپھی تو حرام ہے، لیکن پھوپھی کہنے والے پہ پھوپھی کی بیٹی حلال ہے. خالہ کہنے والے پہ خالہ کی بیٹی حلال ہے. لیکن جس کو ماں کہا جائے، ماں بھی حرام ہے، ماں کی بیٹی بھی حرام ہے. جس طرح رسول کی بیویاں حرام ہیں، اسی طرح امت پہ رسول کی بیٹیاں بھی حرام ہیں. جو بھی سیدانی سے عقد جائز سمجھے یا کرے، وہ سمجھو یزید کا ایجنٹ ہے، شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی یا نہیں آ رہی؟ جنہیں آ رہی ہے دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آج بکواس کرتے ہو کہ اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں. تھک تو نہیں گئے ہو؟ جس قرآن نے، جس اللہ کی غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ رسول کو ابا کہہ کے بلاؤ، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ اپنے جیسا کہہ کے بلاؤ؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر کہو تو میں 2-3 آیتیں پڑھوں جی. جو وصول کرنے کے لیے تیار ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ نجدیت کے شجر کے نیچے پروان چڑھے ہوئے لوگ
گندی فکر پھیلا رہے ہیں کہ اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں. اے گورا کالا عربی اجمی، توجہ ہے جی؟ یہ کہاں سے تم نے گھڑ لیا ہے یہ فکر؟ ہمیشہ متکلم کلام سے خارج ہوتا ہے. کیوں شوکت صاحب؟ متکلم کلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک علمی بات ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثلا رسول پاک نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. جو بھی پل صراط سے گزرے گا نہیں گزر سکتا جب تک امیر کائنات ٹکٹ نہ دے. یہ جو بھی گزرے، رسول پاک بھی نہیں، چونکہ متکلم کلام سے خارج ہوتا ہے. رسول پاک نے کہا عربی اجمی کو کوئی فضیلت نہیں، متکلم تو کلام سے خارج ہے نا. نعرہ حیدری. اور کوئی جاگے ہو، کوئی سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم نے ان کو شامل کیسے کر لیا؟ اگر اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں، تھک تو نہیں گئے؟ تو پھر قرآن میں اللہ نے کیوں کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین؟ اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، پھر مصطفیٰ کیا نوح کو، پھر ابراہیم کی آل کو. میں کچھ کہہ رہا ہوں. پھر عمران کی آل کو. اگر نسب کا کوئی تعلق نہیں تو آل کو چنا کیوں ہے؟ کوئی سمجھ رہے ہو میری بات کو یا ضائع جا رہی ہے؟ اگر اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں، اور بد نسبو، اگر اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں تو پھر قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کھولو. کیا جب اللہ نے امامت دی تو کیا کہا وقال من ذریتی؟ یہ منصب امامت میری، کرو ترجمہ، میری ذریت میں، سارے کہو کس میں رکھ؟ چپ کر رہے ہو جیڑے تھوڑی زبان تے نہ نہیں ہوندا. کہاں رکھ؟ ذریت میں. ذریت میں. اگر اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں تو ابراہیم نے ذریت کے لیے دعا کیوں مانگی؟ بے پرواہی کر رہے ہو کہ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں، تھک تو نہیں گئے ہو؟ وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ نے رسول کو عالمین کا رسول بنا کے بھیجا، لیکن آغاز اقربا سے کیوں کرایا؟ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر اسلام میں نسب کا، چھوڑ دوں یا پڑھوں؟ اگر اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں، تھک نہیں جانا، میرے ساتھ رہنا. اگر اسلام میں نسب کا کوئی تعلق نہیں تو جب آنے والا جو بھی لے کے آتا رسول پوچھتے کیوں تھے ام صدقاتون ام ہدیاتون؟ جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے ہو؟ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اگر ہوتا صدقہ تو آل پہ حرام، کچھ غور ہے یا نہیں؟ اور اگر ہوتا ہدیہ پھر سرداروں تو اڈے تے حرام. توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اسلام میں نسب کا، ہاں یہاں پہ بدماشی کی ہے اور مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں، ایمان کو بچو. یہ نیک سید، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، یا اندھے ہیں یا علم سے دور ہیں، یا حرام کھا کھا کے پردے پڑ گئے ہیں، عظمت سامنے نہیں آ رہی. یہ جو سید کی عزت ہے یہ عمل کی وجہ سے ہے. تو پتہ نہیں کون میری بات سمجھ رہا ہے اور کون نہیں سمجھ رہا ہے. یہ عمل کی وجہ سے. عمل تو مسلی کا بھی اچھا ہو تو عزت کے قابل ہے. نہیں غور کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
عمل مراسی کا بھی اچھا ہو. ذاکر مراسی نہیں ہے, اسی سید عزت کر رہے ہیں. کیوں؟ مولا دے ذاکر نے. تو ان مراسیاں دا ایک کام میں سانو لٹ لٹ کے مگروں سکیاں تھی حجاز کر لیں. بولو تو صحیح میرے نال, گل تے کرو یار. نالے اس نا تے لٹن تے پھر مگروں تھی حجاز کر لیں. اے دا نا نمک حرامی ہے یا نمک حلالی ہے؟ بولو تو صحیح میرے نال. جڑے سمجھتے ہو نمک حرام نے دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اس بات میں میرا کسی سے کمپرومائز نہیں ہے, یہ میری بھی غیرت کا مسئلہ ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کوئی سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہیں لکھا ہے جی کہ نیک نیک امتی خمس لے لے. اچھا جی گناہگار سید صدقہ کھا لے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, یہ جو حرام ہے صدقہ, یہ نیک سید پہ حرام ہے, عالم سید پہ حرام ہے؟ نہیں, ان پڑھ پہ بھی, مجھ جیسے پہ بھی, گناہگار پہ بھی. اس کا مطلب ہے یہ شرف عمل کی وجہ سے نہیں, ذات کی وجہ سے ہے. نعرہ حیدری. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تسی بندیاں نو دھوکا دے سکتے ہو, پاکاں نو دے سکتے ہو سرکار سے؟ تے زیارت کی پڑھ دو, زیارت عاشور. جے نہیں جے پڑھی تے اج جا کے پڑھے آ جائے, تے دھیان نال پڑھے آ جائے. متے انجے اعمال غرق کر کے, بیڑا غرق کر کے جہلیت دی موت تے بے ادباں دی موت وچ نہ آ جاؤ. اس شک وچ کوئی بندہ بھی نہ رہے. میں کھلی گل کرن لگا. پوچھا گیا قاتل کون کون ہے؟ سن رہے ہو؟ قاتل کون کون ہے؟ جس نے مولا کو قتل کیا وہ بھی قاتل. جو قاتلوں کی اتباع کرے وہ بھی قاتل. جو قاتلوں کو رضی اللہ کہے, کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی, بولو, وہ بھی قاتل. میری زبان کاٹ دو, کسی کی ہمت ہے میری غلط ثابت کر دے, میں حاضر ہوں. اور اگر میری صحیح ہے تو خدارا 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 میں نسبت کی وجہ سے تمہارا احترام کر رہا ہوں. لہذا بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ, قائم کی تلوار سے کاٹے جاؤ گے. وہ اپنے گھر کے بے ادبوں کو نہیں چھوڑے گا. ہاں, کب تک دھندناتے پھرو گے؟ آخر تمہاری مہلت کی رسی کاٹی جانی ہے, اور میرے مالک کی شاہی آنی ہے. آنی ہے یا نہیں آنی؟ جو سمجھتے ہو آنی ہے, جنہیں یقین ہے بلند نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھا گیا, ایک لوہار سلطان انبیاء کی طرف بڑھا کوثر پینے کے لیے. پاک ذات فرمایا دفع ہو جا, تو میرے بیٹے کا قاتل ہے. کہتا ہے قبلہ میں نے تو قتل نہیں کیا. کہا تو کربلا میں نہیں تھا؟ کہا تھا. لڑا نہیں, مارا نہیں. کہا تو نے شمر کے خیمے کا قلعہ ٹھوکا ہے یا نہیں؟ بولو شوکت صاحب, ٹھیک ہے جی, شمر کے قلعے کا خیمہ ٹھوکا. کہا اب بھی کہتا ہے میں قاتل نہیں. اس کا مطلب ہے جو قاتل کے تھوڑا سا بھی کام آئے وہ قاتل میں اٹھے گا. جو گستاخ سادات کے ذرا سا بھی کام آیا وہ گستاخوں میں اٹھے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جنہیں نہ بے ادباں نو گھر بایا, جنہیں نہ نو ٹکر کھوایا, جنہیں نہ نو صاحب آکھیا, یہ سارے دشمن سادات شامل ہو گئے. تو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہون وائی پھر انہاں دے تڑے چ جانا چاہتے ہو یا پتر بطول دے تڑے چ جانا چاہتے ہو؟ بولو تے صحیح, کدے جانا جے؟ ہاں, سین پاک دے تڑے چ. جیڑے بی پاک دے تڑے جانا چاہتے ہو دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
زیادہ میں پڑھ گیا ہوں، یہ یزید بھی نہیں کر سکا. نہیں یہ ان پہ بھی قدرت نہیں آ سکی، نہیں کر سکے. سادات کی عزت کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھ سکی. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بہت زیادہ میں نے پڑھا ہے. میں اب آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. چیلم کی مجلس ہے، تبرکن ایک جملہ میں مصحف پاک کا پڑھنے لگا. چیلم کی مجالس میں سارے آیا کرو. ویسے ہی آپ اچھے عزادار ہیں، لیکن یہ میری عرض ہے، میری وصیت بھی سمجھو، میری نصیحت بھی سمجھو، میرا سوال بھی سمجھو. نوجوانوں، جہاں غریب کے چہلم کی مجلس ہونا ضرور آیا کرو. میرا چھٹا امام فرماتا ہے مثل اربعین روز عاشور کی مثل ہے. بیمار ماں باپ ہو نہ کہا کرو اماں اٹھ چیلم. کریم شفا بھی دے سکتے ہیں. بیمار ماں کو اٹھا کے لے آیا کرو. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تیری ماں اپنے گھر سے آئے گی، سجاد کی ماں زندان سے آئے گی. سجاد آقا کی پھپھیاں شام سے چیلم کر رہے ہیں. مشہد میں شبیر نجفی مرحوم سے سوال کیا کہ جناب امام حسین پاک کا ہی چیلم ہوتا ہے، یہ 8ویں سردار کا تو چیلم نہیں ہوتا. کیوں جی 8ویں امام کا چیلم ہوتا ہے؟ آپ منایا کبھی؟ مولا حسن امیر کا، مولا علی کا، سارے زادار جن کو توفیق ہوتی ہے کربلا چلے جاتے ہیں، اور آج کل زیادہ شام جاتے ہیں. بہن کو چیلم کا کیوں؟ عزاداروں مومنوں، چیلم صرف مولا حسین پاک ہی مناتے ہو نا. میں نے سوال کیا ان سے کہ قبلہ یہ چیلم امام حسین بادشاہ کا ہی ہے. بڑا روئے، کہنے لگے بیٹا چیلم صرف غریب کربلا. میں نے کہا جناب اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اگر پوچھتا ہے تو سن، مولا علی بڑے مظلوم ہیں لیکن دفن کفن میں ہیں. میں اجازت چاہنے لگا ہوں، اس کے آگے میں پڑھنا نہیں ہے. کوئی میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ دفن کفن میں. حسن امیر بڑے مظلوم ہیں، جنازے پہ تیر لگے، بہنوں نے تیر نکالے، دفن کفن میں ہے. کازمین والا بڑا مظلوم ہے، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا لیکن دفن کفن میں ہے. رو کے کہنے لگے چیلم شبیر آقا کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسافر شام کا ویر بے کفن. بیٹا بغیر کفن کے دفن کر کے شام چلا گیا. 19 سفر کا دن، بس ایک روایت اور سلام کرنے لگا. 19 سفر کا دن عطیہ کوفی، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، یایا برمکی، اس کی زوجہ، اس کی بیٹیاں، جناب جابر، جناب حسن مسنہ، یہ سارے کربلا آگئے چیلم کرنے کے لیے. آج بھی بیٹیوں کو لے کے سارے گھر کو لے کے نہیں چیلم کرنے جاتے. یہ 19 سفر کو چیلم کرنے کے لیے نوجوانوں کربلا آگئے. آپ سوچو پہلا غریب کا چیلم، عزاداری کی، ماتمداری کی. جناب جابر نے آداب زیارت بتائے. فارغ ہوئے رات ساری عزاداری کرتے رہے، بیویاں پردے کے اندر، مرد پردے کے باہر. عطیہ کوفی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات ختم ہو گئی، فجر ہونے والی تھی کہ مستورات میں ماتم شروع ہو گیا. میں سمجھا شاید کوئی مستور مر گئی ہے. میں دروازے پہ جا کے اپنی زوجہ کو آواز دی میرے ساتھ ہونا کربلا 19 سفر مومن چیلم کرنے گئے ہیں. کہتا میں بیوی کو آواز دی، بیوی خیمے سے باہر آئی. میں نے کہا کوئی مستور مر گئی ہے؟ کہنے لگا نہیں، بہتر تھا مجھے ہی موت آ جاتی. تو کہا پھر اتنا ماتم کیوں ہے؟ کہا تم نے کچھ نہیں دیکھا؟
میری زوجہ کہتی ہے تو نے کچھ نہیں دیکھا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا جی حد ہو گئی ہے غربت کی، میں سوتی رات کو روتے روتے سو گئی اور یہ کہتے سو گئی ہوں مولا تیری غربت کی حد ہے، صبح تیرا چیلم ہے نہ تیرا بیمار بیٹا ہے چیلم۔ ہاتھ اٹھا کے دونوں بازو پھیلا کے پہلا وین کی اللہ ماں چیلم کرنے آئی، اور اس طرح زری کو گلے لگایا جیسے ماں بیٹے کو گلے لگاتی ہے۔ میں پیار ادب سے گزرنے کا عادی ہوں، پہلا وین کیا او میرا دریاؤں پہ پیاسا شہید ہونے والا۔ بی بی کا وین کرنا تھا، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، مخدومہ نے کہا او نبیوں کا سردار بابا مدینہ چھوڑ کربلا آ، میرے غریب بیٹے کا چہلم ہے۔ اور نجف کا والی نجف چھوڑ کربلا آ، میرے مظلوم کا چہلم ہے۔ اور حسین بقیہ چھوڑ کربلا آ، میرے لال کا چہلم ہے۔ کہتی ہماریاں اتری، رسول خدا آئے، مشکل کشا آئے، حسن بادشاہ آئے۔ جب بی بی نے اپنا بیٹا وارث بابا دیکھا، میری مخدومہ نے بابے کو دیکھ کے پہلا ویل کیا بابا تیرا دین بچ گیا ہے، میرا کچھ نہیں بچا۔ بابا دیکھ تیری امت نے میری اولاد کو کس رنگ میں اجر رسالت دیا ہے، وہ میرے علی اکبر کی مقتل ہے، وہ میرے غازی کے گرنے کا مقام ہے۔ اس مقام پہ میرا قاسم تقسیم ہو گیا، اس مقام پہ میرے اصغر کو برآمد کیا۔ کہتے قیامت کا منظر تھا، امیر المومنین کو رسول خدا نے کہا یا علی بطول کو تسلی دے، اس کے وین برداشت نہیں ہوتے، آخری لفظ ہے میرا۔ امیر المومنین نے بطول کو تسلی کے کلمات کہے، بی بی نے کہا یا علی میں کیسے وین نہ کروں، میں کیسے نہ روؤں، 18,000 کا عالم ہے امام۔ یا علی قبر کے باہر نہیں ذرا اندر دیکھ، آج بھی میرا شبیر ٹکڑوں میں تقسیم ہے، آج بھی میرے غریب کے پاس کفن کوئی نہیں، آج بھی میرے غریب کا سر کوئی نہیں۔ یا علی کربلا میں شبیر کا سر مگوا، میری بیٹیوں کا مگوا۔ اعلان ہو گیا پردہ کر جاؤ، بہن چہلم کرنے آ گئی ہے۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہ کرے ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت، محبت، عرفان نصیب ہو اور ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔